عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو امین شہیدی صاحب بسم اللہ آپ سے آج کی جائے گی. واہ واہ واہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے امہات المؤمنین کا موضوع تاریخ اسلام میں بڑا اہم موضوع ہے. یہ جو امہات المؤمنین کی ترکیب ہے یہ قرآنی ترکیب ہے، اور قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کے لیے یہ ترکیب اتاری ہے، اور تمام بیویوں کے احترام اور مقام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان کو ماں کا درجہ دیا ہے. سبحان. اس اعتبار سے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، جب اس دائرے کلمہ توحید میں وہ داخل ہوا تو اس پر قرآن کی اس آیت کی روح سے امہات المومنین یعنی زوجات نبی کا احترام اور ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. زوجات رسول میں ظاہر ہے تاریخ مختلف ہیں، بعض تواریخ نے تو 15 تک لکھی ہے تعداد میں چاہے کوئی بھی تعداد ہو، لیکن بہرحال ہر زوجہ اپنی جگہ چونکہ ان کی نسبت رسول کریم سے ہے، ان کا رشتہ نبی کریم سے ہے، اور نبی کریم سے اس رشتے کی وجہ سے اب ان کی شخصیت الگ سے ایک شخصیت نہیں ہے، نبی کریم کی شخصیت سے جڑی ہوئی شخصیت ہے. اس لیے ان کی عزت اور ان کی تکریم بھی نبی کی تکریم ہے، اور ان ہستیوں کی توہین بھی نبی کی توہین ہے. ان ہستیوں کے حوالے سے تنقیص اور برا بلا کہنا گویا نبی کی عزت اور ناموس کے حوالے سے لب کھولنا ہے. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں اوپن فورم میں کر رہا ہوں، یہ مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت کا نظریہ ہے، یہ فرد کا نظریہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہمارے مولوی بھی، مفتی بھی، علامے بھی، ذاکر بھی جب فرقہ وارانہ لڑائیوں پر اتر آتے ہیں تو وہاں پر انہی چیزوں کو اپنے فرقے کی بالادستی یا اپنے فرقے کو حق ثابت کرنے اور مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے مس یوز کرتے ہیں. جہاں پر مس یوز کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر پھر آپ عدل سے اور انصاف سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں جس طرح سے اسلام نے خود بتایا ہے اس طرح سے قبول کر لینا چاہیے، اور جس طرح سے ہم تک قرآن کی آیات، رسول کریم اور اہل البیت کی روایات اور ان ہستیوں کی سیرت کے مطابق چیزیں پہنچی ہیں، اخلاقیات پہنچی ہیں، رویے پہنچے ہیں، ان کے مطابق ہمیں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے. آج چونکہ حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے آپ دن منا رہے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے 10 رمضان مبارک کو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دن منایا اور آج ام المومنین عائشہ کا دن منا رہے ہیں، باقی زوجات کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہت اچھا. یہ خود تعصب کی علامت ہے، اور یہ اندیکھا تعصب ہے. یعنی تشیع کے حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو بات کی جاتی ہے حضرت خدیجہ، جب اہل سنت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ام المومنین عائشہ. تو باقی زوجات کہاں جائیں؟ باقی زوجات کا آپ کہیں تذکرہ نہیں کرتے، کہیں ان کے فضائل بیان نہیں کرتے، کہیں ان کے مناقب بیان نہیں کرتے، کہیں ان سے منقول احادیث اور ان کی زندگی میں جو ایثار اور قربانیاں تھیں ان کو بیان نہیں کرتے. یہ خود ایک متعصبانہ رویے کو جنم دیتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، ایمان کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ زوجات نبی جب ان پر ام المؤمنین کا اطلاق ہوا تو جو جس مقام پر ہے، اگرچہ ان سب کو ہم برابر نہیں سمجھتے، ظاہر ہے ان کے درمیان بھی تفضیل اور افضل و تفضیل کے مراتب اپنی جگہ موجود ہیں. ہر ایک کی قربانیوں کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کے علم،
معرفت کا اپنا درجہ ہے, کوئی دوسرے کی برابری نہیں کرتا, لیکن نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان ہستیوں کا رشتہ نبی کریم سے ہے, اس لیے ہمیں اس رشتے کی ہر صورت میں تکریم کرنی چاہیے اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری, بالکل آپ کنٹینیو کر رہے ہیں. جنرلی میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تو نہ تعداد معلوم ہے, نہ یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے کب کن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی, اور نام تک نہیں معلوم. اس کی وجہ یہی ہے نا تعصب, یعنی پایا نہیں جاتا سر. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. میں چونکہ معاشرے کی جڑوں میں بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ سنی مولانا جب بیان کریں گے تو ام المومنین عائشہ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, جی. شیعہ جب بڑھانے کی کوشش کریں گے تو حضرت ام المومنین خدیجہ کی بات کریں گے, باقی زوجات ماری جائیں گی درمیان میں. یہ اس تعصب کی لڑائی کا نتیجہ ہے. میرا خیال ہے ہمیں نبی کریم سے ان کے رشتے اور اپنے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تکریم کی جب بات آئے گی, ذکر کی جب بات آئے گی, فضائل کی جب بات آئے گی, قربانیوں کی جب بات آئے گی, تو تمام کی بات کرنی چاہیے, تمام کی, اور سب کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے جو کچھ احادیث کے مجموعے میں ان کے لیے ہم تک نقل پہنچا ہے یا احادیث پہنچی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور سال بھر کرنا چاہیے. اور خصوصاً ان ایام میں تو کم از کم آپ سے میں یہ عرض کروں گا, آپ کی ٹیم سے یہ عرض کروں گا کہ اگلے سالوں میں باقی زوجات کے حوالے سے بھی آپ کے جو کانٹینٹ رائٹر ہیں وہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں, ان کی زندگی کے حوالے سے مطالب نکال لیں, سوالات بنا لیں, علماء کو دے دیں, تاکہ ان تمام زوجات کے حوالے سے کم از کم معاشرے کو ایک مثبت پیغام پہنچے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات. سبحان اللہ. اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی تعصب کی بنیاد پر ایک گروہ دوسرے کو ام المومنین کی توہین کا مرتکب قرار دے کر ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. بالکل. دوسرا گروہ ام المومنین کی زندگی کے ایک پہلو کو, ایک عرصے کو یا ایک واقعے کو عنوان بنا کر پھر تنقیص اور توہین کی طرف چلا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دونوں غلط ہیں, دونوں غلط ہیں. ہمیں متعادل رہتے ہوئے, بہت پیارے, متوازن رہتے ہوئے جو جہاں پر ہے اور جس طرح کی حقیقت ہے اس حقیقت کے ساتھ تسلیم کر لینا چاہیے. میں ام المومنین عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سمجھتا ہوں. جب میں ان کو زوجہ سمجھتا ہوں رسول کی, تو رسول کی زوجہ کو قرآن نے ام المؤمنین کہا ہے, وہ تمام مومنین کی ماں ہے. جب ان کے حوالے سے میرے رویے کی بات آئے گی تو میں یہاں پر یا رسول کریم کو دیکھوں گا جو میرے لیے حجت ہے, یا میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو دیکھوں گا جو میرے لیے حجت ہے. نبی کریم نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں دیکھیں, بعض دیگر سورتوں میں دیکھیں, بعض زوجات سے اختلاف ہوا, بعض زوجات سے ناراض ہوئے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم کا رویہ کیسا تھا, وہ رویہ میرے لیے معیار ہے, اس لیے کہ قرآن میں اس کے لیے آیتیں اتری ہیں. اسی طرح سے اگر جنگ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت عائشہ, حضرت ام المؤمنین عائشہ کے درمیان جمل کی جنگ ہوئی اور اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے, تو اس میں حق اور باطل کے عنوان سے یا اس لڑائی میں حق پر کون ہے اس عنوان سے اگر بات کی جائے تو میں اپنے ایمان کے تحت کہوں گا علی حق پر ہیں, اس کے علاوہ کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے. لیکن کیا علی کو حق پر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کی توہین کی جائے, گالی دی جائے, بے حرمتی کی جائے؟ قطعاً یہ نہیں ہے. یہاں پر مجھے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سیکھنا ہے. جب جنگ جمل ختم ہوئی اور اس میں بہت سارے اصحاب کام آ گئے, چونکہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے, بے گناہ قتل ہوئے, اس کے بعد بھی امیر المؤمنین کا اپنا رویہ کیا ہے؟ جب اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئی, اونٹنی بیٹھ گئی اور تمام لشکر تتر بتر ہوا, امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی, اور اس کے بعد ام المومنین عائشہ کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا, تو امیر المؤمنین نے خود ام المؤمنین عائشہ کے بھائی حضرت محمد ابن ابی بکر کو ان کی حفاظت پر مأمور فرمایا, اور انتہائی احترام کے ساتھ, چونکہ وہ زوجے نبی ہیں, احترام کے ساتھ جنگ کے میدان سے گھر تک ان کو رخصت کیا. یہ جو احترام ہے یہ اسلام کا حکم ہے, یہ جو احترام ہے یہ قرآن کا حکم ہے, یہ جو احترام ہے یہ علی امیر المؤمنین کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کا ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں
जो हुक्म अल्लाह का है, रसूल का है और अहलुल बैत की सीरत है, उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसी के मुताबिक हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि ये रंजिशें पैदा ही ना हो और एक दूसरे के खिलाफ इन चीजों को उन्वान बनाकर इस्तेमाल भी ना किया जाए और मिस यूज भी ना किया बहुत जाए। जरूरी माशाअल्लाह। भाई यहां पर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक पैगाम दूंगा जो बहुत बड़ा पैगाम है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में से अहले तशय्यो की गालिब अक्सरियत आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम खामनाई की तकलीद करती है। आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम खामनाई से इस्तिफ्ता किया हिजाज के शियों ने कि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकद्दसात की तौहीन करते हैं और उनमें चाहे उम्महातुल मोमिनीन हो या दीगर शख्सियात हो, आपका फतवा क्या है? इस पर उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ रिटन में फतवा मौजूद है जो तमाम आलम इस्लाम में फैल चुका है। वो ये है कि उन्होंने फरमाया कि इस्लामी मुकद्दसात उम्महातुल मोमिनीन का उन्होंने बाद में तज़किरा किया, कहा कि किसी भी इस्लामी शख्सियत चिरसत के उम्महातुल मोमिनीन, यानी उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा तो बाकी लोगों से आगे है, उनके इस फतवा का मतन यह है, चिरसत के उम्महातुल मोमिनीन, किसी भी शख्सियत और किसी भी मुकद्दस की अगर तौहीन की जाती है तो इसके दो पहलू हैं। एक शरई है, शरई पहलू यह है कि वो हराम है, हराम का मतलब क्या है? वो गुनाह कबीरा कर रहा है। और दूसरा पहलू है कानूनी तौर पर जुर्म है, और कानूनी तौर पर जुर्म का मतलब क्या है? जिस मुल्क में कानून है वहां पर उसको सजा दी जाएगी कानून के मुताबिक। तो खुद ये आज के दौर में एक मर्जए आजम का फतवा है और इसी से मिलता जुलता कौल आयतुल्लाह उल उज़्मा सिस्तानी का भी है। इसलिए इस बात को हमारे पूरे आलम इस्लाम को समझना भी चाहिए, सुन्नियों को भी समझना चाहिए और शियों को भी समझना चाहिए, और ये जानना चाहिए तमाम आलम इस्लाम को। मैं बेबांगे दुआ लिए बात कर रहा हूं, तमाम आलम इस्लाम को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके और किसी भी मसलक से हो, इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो फर्द किसी भी जगह रहते हुए फर्ज करें अहलुल बैत की किसी हस्ती के हवाले से गंदी जबान इस्तेमाल करता है, उस गंदी जबान इस्तेमाल करने वाले को आप मकतब से मंसूब न करें, ये उसका इंडिविजुअल फेल है। उसी तरह से जैसे एक कातिल कत्ल करता है, एक जानी ज़िना करता है, एक शराबी शराब पीता है, तो ये नहीं कहा जाता कि इसके आबा व अजदाद और इसके दीन ने ये तालीम दी है, ये नहीं है। उसी तरह से अगर नहीं चाहिए, लेकिन जो इस जुर्म की आड़ में उम्मत को लड़ाता है, सोशल मीडिया जिस पर आपने रात को प्रोग्राम किया उसमें आग लगाता है और मकतब को बदनाम करता है, वो इससे बड़ा मुजरिम नहीं है तो कम से कम बराबर का मुजरिम है। इसलिए दोनों को कटहरे में खड़ा होना चाहिए, सिर्फ उस एक फर्द को नहीं जिसने ये गलत काम किया है, क्योंकि एक फर्द ने एक काम किया और दूसरे ने उस काम को लाखों लोगों तक पहुंचाकर उससे 1000 गुना बड़ा जुर्म किया है। लिहाजा वो मुजरिम उससे छोटा मुजरिम नहीं है, बड़ा मुजरिम है। ब्रेक से वापस आते